تجھے ولی بنا دیا ہے خدا نے، دل کی دنیا ہی بدل گئی حضرت بشرافی کی، شراب چھوڑ دی، ناچ گانا تصور ختم کر دیا سب کچھ، بلکہ اللہ کی راہ میں سب قربان کر دیا، چپل تک نہیں پہنتے تھے جناب۔ تبھی آپ کو حافی کہا جاتا، حافی کہتے ہیں ننگے پیر والے کو۔ اللہ نے حکم دے دیا تھا جانوروں کو لیت گوبر پیشاب راستوں پہ مت کرنا، کیونکہ میرا بشر ان راستوں سے گزرتا ہے۔ دیکھ رہے ہو آپ؟ تو ایسے بھی شراب کے عادیوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اس لیے آپ ہمت مت ہاریے، جو شراب کے عادی ہیں ان کو سمجھائیے، ان کو بتائیے اس رات میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے مگر شراب کے عادی کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو آپ جا کر سمجھائیں اس بات کو، انشاءاللہ سمجھ جائے گا، لیکن لوگ سمجھاتے نہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ آپ کیسے سمجھے گا آدمی؟ آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے ایسے لوگوں کو سمجھایا اللہ کے کرم سے کہ جو اپنے باپ کی نہیں مانتے تھے، مگر میرے دل میں جو درد تھا ان کے لیے سمجھانے کا، بھائی صاحب اگر پورا شہر بھی آ کر کے انہیں سمجھائے، صرف یہاں کی بات نہیں، مراد آباد اور جہاں جہاں میں رہا ہوں، اگر پورا شہر بھی سمجھاتا، وہ کہتے تھے حضرت کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، لیکن جو آپ سمجھا رہے ہو انشاءاللہ یہ دین کی بات ہم ضرور مانیں گے۔ کتنے لوگوں نے دبا ہوا جو قرضہ تھا وہ واپس کر دیا، کتنے لوگوں نے جو حق مارا ہوا تو وہ واپس کر دیا، 50,000 تک واپس کر دیے، اور کہا حضرت سمجھانا مت چھوڑنا، یہ سمجھانے کی وجہ سے دل پہ اثر ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھائیں گے نہیں تو کام کیسے چلے گا؟ کتنے لوگوں نے شرابیں چھوڑ دی، غلط دھندے چھوڑ دیے، چھوڑ بھی رہے ہیں، انشاءاللہ اور بھی چھوڑیں گے، مگر آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اگر کوئی سدھر جائے تو اس کا حوصلہ اڑانا، بلی 900 چوہے کھانے والی بات مت بولنا، ٹھیک ہے؟ حوصلہ اڑانا اس کا کہ یار تو نے اچھا کام کیا بھائی، اللہ تجھے اور توفیق دے، تو اور اچھا بن، تم اس کے لیے دعا کرو گے، اللہ تمہارے دل کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کرو، اللہ فرماتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں بھی آیا کہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ کتنا اچھا بندہ ہے جو دوسرے کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اسے بعد میں دینا، پہلے اس دعا کرنے والے کو دینا۔ تو صحیح بات تو یہ ہے، ہم لوگ علماء ماشاءاللہ جب دعا کرتے ہیں دوسروں کے لیے، ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اپنے لیے دعا کرنے کا وقت نہیں ملتا، مگر اللہ کے کرم سے جو جتنی دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اتنے انعام ہم پہ عطا فرماتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ فرماتا ہے، سوچا بھی نہیں ہوتا وہاں سے اللہ مدد فرماتا ہے۔ کیوں؟ ارے سب کچھ اللہ ہی نے تو بنایا ہے بھائی، اس لیے آپ مدد کرنے والا بنیے۔ تو کسی کی مدد کیجیے، کس بات پر؟ کہ اگر کوئی شراب کا پینے والا ہے، غلط کام کرنے والا ہے، دھندا غلط کرنے والا ہے، پیار سے اس کو سمجھائیں، دین کی طرف اسے لائیں، اللہ راضی ہو گیا تو آپ کو بھی ثواب دے گا اور اس کو بھی ماشاءاللہ قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ تو شراب کے عادی کے بارے میں انشاءاللہ اس کو چھڑوائیں۔ دوسرا وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ بھی بخشا نہیں جاتا، اس لیے آپ سے گزارش ہے ماں باپ کی نافرمانی کبھی مت کرنا، ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، توجہ کے ساتھ بات کو سنیں انشاءاللہ، رشتہ داری کو جو توڑتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں۔ رشتہ داری کو مت توڑیے، رشتہ داری کو قائم رکھیے، جہاں تک بھی ہو سکے نبھائیے۔ اور چوتھا وہ بتایا جو کہ دل میں کینہ رکھتا ہے، فالتو میں آدمی ایک دوسرے سے حسد رکھے ہے، بغض رکھے ہے، کینہ رکھے، وہ چیز کو چھوڑنا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں گلے بھی ملتے ہیں مگر دل میں جو ہے کینہ رکھتے ہیں، اب ایسے کیا اللہ راضی ہوگا؟ بتاؤں، ایک دوسرا نہیں بھی جانتا ہو لیکن تمہارے دل میں اگر کپٹ ہے، کھوٹ ہے، تو کیا اللہ راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ مفتی صاحب کے پاس آئے کہ کنویں میں کتا گر گیا، کیا گر گیا؟ کنویں میں بوڑی بولتے نا آپ کیا بوڑی کہتے نا، بوڑی کا منہ مونچے جا آدمی کا منہ نہیں مونچ سکتے، تو بوڑی میں کتا گر گیا، کیا کریں؟ مفتی صاحب نے کہا ایسا ہے کہ کنویں کا پانی بدلا جائے گا، کنویں کا پانی بدلا جائے گا، ایک دو ڈول نکالنے سے کام نہ چلے گا، کنویں کا پانی بوڑی کا پانی بدل دو۔ کیونکہ لوگوں نے جا کر کہا حضرت ایسا ہے کہ کتے کے بال وغیرہ آ رہے ہیں سب، تو اس وجہ سے جو ہے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا پانی بدل دو۔ اب انہوں نے پانی بدل دیا لیکن اس کے بعد جب پانی بھرا تو پھر اس میں کتے کے بال آ رہے ہیں، تو مفتی صاحب کے پاس پھر پہنچے کہ حضرت جو ہے پانی پاک ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم نے تو پورے کنویں کا، پورے باڈی کا پانی بدل دیا۔
پھر بھی کتے کے بال آ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا بال کیوں آنے؟ تو لوگوں نے کہا جی کتا ابھی کنویں میں موجود ہے. تو حضرت نے فرمایا جب تک کتا نہیں نکالو گے تب تک پانی پاک دل سے، جب تک بغض و حسد کینہ نہیں نکالو گے دل پاک نہیں ہوگا. تو اب پانی نکال رہے لوگ، کتا نہیں نکال رہے. ہے کہ انشاءاللہ رب العالمین اپنے معاملات کو لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، اور اس بارے میں کہ دل سے بغض و حسد اور کینہ کو مکمل طور سے ہمیں صاف رکھنا ہے انشاءاللہ. اس بات پر آپ توجہ فرمائیے گا. اور دوسری بات یہ ہے، اس میں 9 قسم کے لوگوں کا اور بیان کیا گیا ہے کہ جن کی صلاۃ میں بخشش نہیں ہوتی. جو لوگ مال کی زکات ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں بھی فرمایا تو مال کی بھی زکات پوری ادا کریں. دوسرا فرمایا جو لوگ خون ناحق کرتے ہیں، ناحق خون بہاتے ہیں، وہ بھی بخشے نہیں جاتے. توبہ کریں ساتھ. رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے یہ بھی نہیں بخشے جاتے. فرمایا قبرستان میں جا کر ہنسنے والے. اس رات میں سب کی بخشش ہوتی ہے. تو اب تک اگر ایسا ہوا ہو تو آپ توبہ کر لیجیے گا، انشاءاللہ توبہ سے اللہ گناہوں کو معاف کرے. 5واں بتایا اس کی بات اس کو اور اس کی بات اس کو کر کے لڑانے والے. یہاں کی بات وہاں لگائی، وہاں کی بات یہاں لگائی اور لڑا دیا. ایسے لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی. 6 ہے دینی استاد کو تکلیف دینے والے. یعنی کوئی آپ کو دین سکھا رہا ہے، اچھی بات بتا رہا ہے، آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. 7واں ہے نماز میں سستی کرنے والے. پھر 8واں ہے 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی سے کینہ رکھنے والے. کینہ مطلب یہ کہ کسی سے آپ کی لڑائی ہو گئی، کچھ بات ہوگی، اب 3 دن سے آپ ناراض ہیں. اب 3 دن نہیں، لوگ تو 3 سال سے ناراض بیٹھے ہیں. اور ہمارا اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ 3 دن کے اندر بول چال کر لو، بھلے وہ مانے نہ مانے آپ کی بات، مگر آپ جا کے اس سے بات کرو، اس کو سمجھاؤ، بتاؤ. اب امام حسن حسین کا معاملہ دیکھ لیجیے آپ. حالانکہ ان کی لڑائیاں نہیں، مگر ہماری اس کے لیے ہے، سیکھ کے لیے کہ کبھی اگر ناراضگی ہو گئی کسی بات پر تو امام حسین نے خادم کو بھیجا کہ امام حسن کو بولو مجھ سے آ کے بات کرے. اب بڑا کون ہے دونوں میں؟ امام حسن. اور چھوٹے کون ہیں؟ امام حسین. اور چھوٹے بھائی کہہ رہے ہیں کہ بڑا بھائی آ کر کے بات کرے. تو ہماری تمہاری طرح سوچ رکھنے والا ہوگا تو کیا کہے گا؟ دیکھو تو صحیح، چھوٹے کو جانا چاہیے کہ بڑے کو بلانا چاہیے؟ چھوٹے کو جانا چاہیے نا. مگر مقصد سمجھا کرو بزرگوں کا، بہت آگے تک کی سوچتے ہیں. امام حسین ہیں چھوٹے، مگر خادم کو بھیجا جا کے بولو بڑے بھائی کو کہ وہ آگے مجھ سے بات کرے، اس لیے کہ میں نے نانا جان سے حدیث پاک سنی ہے کہ جو ناراضگی کے بعد بولنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. اور میرے بھائی حسن بڑے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ ان سے پہلے جنت میں جاؤں. وہ آگے مجھ سے بات کریں تاکہ جنت میں بھی پہلے. کتنی پیاری سوچ ہوتی تھی، ایسے مسائل ہوتے تھے. اور فرمایا اسی طریقے سے بے غسل رہنے والے، ان کو بھی جو ہے ناپاک نہ رہا کریں، ہر وقت پاک رہا. بلکہ نوجوانوں بزرگوں سے کہنا چاہوں گا کہ نماز کے اوقات میں بھی پاک رہیں، نماز کے علاوہ بھی پاک رہنے کی کوشش کریں. جب آپ پاک رہتے ہیں تو ماشاءاللہ رب العالمین پاک ہونے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین آپ کے دل کو سکون عطا فرماتے ہیں. ماشاءاللہ اگر اس حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا کہ آپ پاک ہوں اور آپ کا وضو ہو، اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. اور شہادت وہ چیز ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کا دیدار ہو جاتا ہے بندے کو. سبحان اللہ، شہید ہونے سے پہلے. اسی طریقے سے عزیزان محترم حضرت شمعون کا بھی وہ ایک واقعہ ہے جو اس رات میں اکثر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ حضرت شمعون رضی اللہ عنہ، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے دوسرے معاملات رکھے جائیں گے. فی الحال یہ جو بات آتی ہے حضرت شمعون کی، انہوں نے اللہ کی بڑی عبادت کی، دن میں روزہ رکھتے، رات میں عبادت کرتے، 84 سال تک اللہ کی عبادت کی. لیکن حالت یہ تھی ان کی کہ کافروں سے مقابلہ کرتے تھے وہ.
لوگ سوچتے ہیں شاید کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن میرے بھائیوں نماز پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی ظلم کرے ایمان والوں پر تو اس سے مقابلہ کرنا بھی عبادت ہے۔ آج مسلمانوں پہ بڑے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں پوری دنیا میں بھی، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بات پر توجہ کریں اور حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کو اپنی نظر میں رکھیں۔ 84 سال تک ایسی عبادت کی انہوں نے، لیکن اللہ نے یہ فرمایا اپنے حبیب سے کہ اگر آپ کا امتی شب قدر میں جا کر عبادت کرے گا، میں شمعون کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب آپ کے امتی کو عطا فرماؤں گا۔ بتائیے، تو یہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں، اب انشاءاللہ اور بھی نعت و منقبتیں دینی باتیں ہوں گی، اس کے بعد ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ سحر کا انتظام کیا گیا ہے آپ کے سامنے، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اہتمام اس کا کرایا جائے گا۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سبھی کو برکت رحمتیں عطا فرمائے اور ماشاءاللہ رب العالمین شب قدر کی فضیلتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ شب قدر کی ابھی عظمت فضیلتیں بہت سی ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر ابھی 29ویں رات باقی ہے، آپ 29ویں رات میں بھی انشاءاللہ تشریف لائیں تو آپ کے سامنے اور بھی باتیں بیان کی جائیں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے کام کرنے اور کوئی اچھا کرے تو اس کا ساتھ دینے اور برائیوں سے روکنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ شب قدر کی برکت و فضیلتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور جو ہے دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ اب میں جو ہے مولانا فاروق صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ انشاءاللہ نعت و منقبت سنائیں یا پھر جو 2-4 باتیں ہم بول سکتے ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ مولانا شاہ عالم بولیں گے، پھر جو ہے جو 2-4 مسائل رہ گئے ہیں وہ مولانا نصیب مصوئی بیان کریں گے، اس کے بعد میں انشاءاللہ ذکر ہوگا، دعا ہوگی، تو دھیرے دھیرے آپ تمام حضرات آخر تک انشاءاللہ اس میں شمولیت فرمائیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، آخری بات بول رہا ہوں، مطلب انشاءاللہ اس کے بعد اور بھی باتیں بولیں گے، مگر یہ بات آپ کو بول رہا ہوں، کوئی سوال ہو کسی بھی طریقے کا تو انشاءاللہ آپ پوچھئے، لکھ کر دیجئے، آپ کے ہر سوال کا جواب انشاءاللہ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ ڈاؤٹ نہ رکھیں دل میں بالکل بھی، کسی بھی قسم کا سوال ہو آپ کے ذہن میں، کیونکہ بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں، وہ سوال نہیں پوچھتے جس کی وجہ سے جو ہے لا علمی کی بنیاد پر گناہ کرتے رہتے ہیں۔